کی 15 تاریخ بدھ کے دن اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت پڑھ لو۔ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت مانگی، شہرت، جو بھی مانگا، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ ماہ جمادی الثانی کا مہینہ اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رحمتوں و برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آپ کی تمام نحوستیں، پریشانیاں گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو، آج خاص موقع ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہر ناممکن حاجات کو پورا کر لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رب کریم غیب سے ایسی مدد کا انتظام فرمائے گا کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی، ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنا گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ جوان بیٹیوں کے ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار ملتا نہیں یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، ایک خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتا ہے، تو بگڑے کام سننا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجتیں پوری قبول نہیں ہوتی، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں ہوتی، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس گھر سے تنگدستیاں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز پر نظر ڈالتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، تو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہم؟ تو آئیے ناظرین، ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ آج 15 جمادی الثانی بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جیسے جہاں وقت مل جائے وضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام رب کروائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے اللہ یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ عزت کے محتاج رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت شہرت سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو آج یا عزیزو پڑھنے سے ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو دو بار ہو گیا، یا عزیزو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو بھی بندہ جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھ لیں۔ یا عزیزو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد طلب کریں تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستی ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں، آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین ہے تو ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کس بار پڑھنا ہے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص جس طرح بتایا جائے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا۔ آپ تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب اے غنی کر دینے والے۔ یا غنیو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت ہی آ جائے، اللہ پاک آپ کے بچوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کو اولادیں صالحہ عطا فرمائے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرمائے، تو یہ بھی غنی کر دیتا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، آپ
آپ مجدد بن جاؤ، یہ بھی غنی ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فیض فرما دے، آپ کے چہرے پر وہ نور عطا فرما دے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر اش کرے، آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو باعزت باوقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے۔ یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے ساری بیان کی ہیں، تو لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو 30 نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گئی۔ اس طرح سے آپ یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ چنگے پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانے پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 15 جمادی الثانی بدھ کے دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہے تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگے گا، تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گر گرا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں اور اس کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔